بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک انصاف کی قیادت اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن کم سے کم پنجاب اسمبلی کی حد تک انہیں عام انتخابات کی تاریخ دے دیں گے، مگر عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی ذمہ داری کے حوالے سے آئین مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن چونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن گورنر پنجاب کے ساتھ مشاورت کرے اور تاریخ کا اعلان کرے۔ اب وہ الیکشن کمیشن جس کی پہلے دن سے عام انتخابات کروانے کی نیت نہیں ہے، وہ گورنر پنجاب جس کے لیے زمینی حقائق عام انتخابات کی اجازت نہیں دیتے، اب کیا وہ اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں کوئی تاریخ دیں گے یا نہیں؟ یہ خوش فہمی میں اس وجہ سے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کیونکہ جس ملک میں بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود ان کا انعقاد ناممکن ہو، اس ملک میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کیا حیثیت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا ویلیو ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروانے کی تاریخ کا اعلان کرتے۔ یہاں تو توہین عدالت کی لمبی لمبی کارروائیاں چلتی ہیں، کئی سال کی قانونی جنگ چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ یہ تو پھر عام انتخابات کے انعقاد کی بات ہے۔ اب گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہتی ہیں؟ آخر خوف کس بات کا ہے؟ حکومت کیوں خوف زدہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں خوف زدہ ہے؟ تو اس خوف کی صرف ایک وجہ، اور یہ خوف ہے عمران خان کا خوف، تحریک انصاف کی جیت کا خوف ہے، جو حکومت کو عام انتخابات کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ڈی ایم کی ریڈنگ ہے کہ انتخابات آج ہوں یا کل ہوں، یہ انتخابات عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ انتخابات کسی کو سوٹ نہیں کرتے تو یہ موجودہ اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتے، یعنی کہ لیکن اس انتخابی شکست کو کن چیزوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وزارت دفاع کہتی ہے کہ ہم فوج نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ کہتی ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور عدلیہ کہتی ہے کہ ہم عدالتی آفیسرز نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ پہلے دو ادارے جو بذات خود حکومت کا حصہ ہیں، جو خود پارٹی ہیں اس پورے الیکشن کے پروسیس میں، وہ اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی اور اچنبھے کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن انہی لوگوں سے ڈپینڈ کر رہا ہے جو بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جو الیکشن کروانا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک انالیسس کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں جہاں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے حالات موافق نہیں ہیں، دہشت گردی کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، فنڈز کی عدم فراہمی بتائی جا رہی ہے، اس ملک میں درجنوں کی تعداد کے اندر قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پیسے نہیں ہیں اور حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اسپیکر نے کیا سوچ کر تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے قبول کیے ہیں؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر 3 درجن سے زائد حلقوں میں قومی اسمبلی کے انتخاب ہو سکتا ہے تو پھر پنجاب کے اندر انتخاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ جائیں تو پھر تو کراچی کے بلدیاتی انتخابات بھی کبھی نہیں ہو سکتے تھے، سندھ کے اندر بھی انتخابات ناممکن تھے، کے پی کے اندر بھی انتخابات ناممکن تھے، اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو ایڈمٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک مبارک بات دینی چاہیے دہشت گردوں کو۔ کم سے کم دہشت گرد اس کارکردگی پر کامیابی کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نیوکلیر سٹیٹ کو جیم کر دیا ہے، نیوکلیر سٹیٹ کے آرگنز کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ آج ان کے خوف سے وہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی دہشت گردی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوف پھیلانا،
اور آج خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ کوئی کاروائی کریں یا نہ کریں، لیکن دہشت گردی اتنا بڑا تھریٹ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ کے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دہشت گردوں کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ آج کا قصہ نہیں ہے، یہ پچھلے 20 سال کی کہانی ہے۔ لیکن اس پچھلے 20 سال کے دوران 2002 میں عام انتخابات ہوئے، 2008 میں عام انتخابات ہوئے، 2013 میں انتخابات ہوئے، 2018 میں انتخابات ہوئے، لیکن اس پوری دہشت گردی کے ماحول میں انتخابات ہوئے۔ اگر اس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں جب دہشت گردی پیک پر ہے، تو آج یہ انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر 2008 کے انتخابات بے نظیر کی شہادت کے باوجود ہو سکتے ہیں، ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن شہادتوں کے باوجود اس ملک کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، تو پھر آج کون سی منطق ہمیں پیش کی جا رہی ہے؟ اور آج یہ بتایا جائے کہ فوج کہاں پہ مصروف ہے، کون سا ایسا ملٹری آپریشن ہے جو ملک کے کسی کونے میں حصے میں جاری ہے جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ آپ اس بات کو اس طریقے سے دیکھیے کہ آپ کو آخر فوج بلانی ہی کیوں ہے؟ اور پھر اس کے بعد پولیس کی بات کر لیں، پولیس سے پوچھیں، پولیس یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو 3 لاکھ پولیس اہلکاروں کی شارٹیج ہے، ہمیں 4 لاکھ کی نفری چاہیے اگر آپ ہم سے الیکشنز کروانا چاہتے ہیں۔ اور پولیس مصروف ہے آپریشن میں۔ پولیس کا مصروف ہے جی، پولیس جناب کچے کے علاقے میں آپریشن کر رہی۔ پچھلے 20 سال سے یہ کچے کا علاقہ، یہ کبھی چھوٹو گینگ کا قبضہ، کسی اور گینگ کا قبضہ، یہ پولیس اس چھوٹو گینگ کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن یہ کس کو پکڑ رہے ہیں؟ یہ جناب اسٹریٹ کرائم ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، ان سے کیا کنٹرول ہوتا ہے؟ سیاسی کارکن، یہ صحافیوں کو پھینٹا لگانے کے یہ ایکسپرٹ ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں۔ اگر ان سے کوئی چیز مینٹین نہیں ہوتی تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اس کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ یہ 25 تاریخ کو عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا، یہ اس کو روکنے کی صلاحیت ان کی پوری ہے، لیکن یہ تحفظ عوام کو نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک سیڈ ریالٹی ہے، اور پنجاب کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جناب وزارت خزانہ کی طرف۔ بھائی پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک کون سا ایسا دور حکومت ہے، دور ہے جہاں پہ آئیڈیل اکنامک سچویشن تھی، جہاں پہ معاشی استحکام ایگزسٹ کرتا تھا؟ پاکستان کبھی بھی اکنامکلی اسٹیبل فارم میں نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اگر ریاست دیگر کام کر سکتی ہے تو پھر یہ انتخابات بھی کروا سکتی ہے۔ اور اگر قومی اسمبلی کے 3 درجن کے قریب حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے فنڈز آ سکتے ہیں، تو پھر صوبائی اسمبلی کے لیے بھی فنڈز آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ عدلیہ کی بات بھی کر لیں۔ بہت بوجھ ہے مقدمات کا، اگر عدالتی آفیسرز دیے گئے تو یہ بوجھ بڑھ جائے گا۔ او بھائی پچھلے 50 لاکھ جو کیسز کا بوجھ ہے اس کا تو جواب دے دو، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر تم الیکشن کی ڈیوٹی نہیں کرو گے تو یہ بوجھ کم ہو جائے گا؟ اس بوجھ نے رہنا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہی عمر نوح مانگتا ہے، یہ سسٹم انصاف دینے کے لیے بنا ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر بہانے بنا کر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک اور قانونی حربہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ حربہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جناب ڈیجیٹل مردم شماری کروائی جائے اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں۔ اب اسی عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب تک مردم شماری نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے بڑے آرام سے یہ لوگ کھینچ لیں گے اس پوری کنڈیشن کے دوران۔ لیکن اس پورے سینیریو میں جہاں پر اکنامک کنڈیشن ورسٹ ہے، جہاں پہ سیکیورٹی کنڈیشن بقول حکومت کے ورسٹ ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انہیں عمران خان کی جیت کا یقین ہے اور اپنی خوف کا یقین ہے۔ یہ جو اپنی شکست کا خوف ہے، اس کا یقین بنیادی طور پہ ان کو پریشان کر رہا ہے۔ اب جب کیپٹن صفدر جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا ہوا نہیں دیکھ رہے، تو پھر یہ حکومت کیسے الیکشن کرائے گی؟ کیسے پی ایم ایل این کی قیادت الیکشنز کی طرف بڑھے گی؟
لیکن اس پورے سینیریو میں اگر یہ الیکشنز نہیں ہوتے اور الیکشنز التوا کا شکار ہوتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 1 سال کے بعد اس ملک کے معاشی حالات، اس ملک کی سیکورٹی سچویشن، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حالات مزید ورس نہیں ہوں گے؟ آج اگر پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی 60% ہے تو ہو سکتا ہے کل یہ 40% ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہ کس طریقے سے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابی میدان سے عمران خان کا آؤٹ کر دیں اور یہ ون مین شو سنگل ہینڈڈ یہ میچ کھیلیں تاکہ ان کو ان کی جیت وکٹری کنفرم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کو وکٹری ملے۔ لیکن اس پورے سینیریو کے اندر ایک اور کہانی بھی گردش کر رہی، وہ کہانی یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کچھ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، برطانیہ، امریکہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جنجال پورا سیاست کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں اکٹھا کیا گیا ہے، اس سے ڈیل کرنا مشکل کام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی سے ڈیل کی جائے اور اس آدمی کو ماضی کی طرح پاکستان کی چابیاں پکڑا دی جائیں، اور سادہ الفاظ کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں ایک نئے مارشل لا کی بنیاد قائم کی جا رہی، اور کہا یہ جائے گا کہ یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، یہ سلوشن نہیں نکال سکتے، پاکستان کے سروائیول کا کوشچن پیدا ہو گیا، تو اس وجہ سے میرے عزیز ہم وطن حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ لیکن اس مرتبہ ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن پاکستان کی فوج کو اور عوام کے درمیان اتنا بڑا ویکیوم کریٹ کر دیا کہ اب کوئی بھی فوج کو ویلکم نہیں کرے گا اقتدار کے اندر۔ کاف لیگیں بن جائیں گی لیکن پبلک سپورٹ ان کو نہیں ملے گی، اور یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ فوج آئے تو پھر کوئی مٹھائی نہیں بانٹے گا، کوئی آتش بازی نہیں کرے گا، کوئی جشن نہیں منائے گا، تو فوج کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے۔ آسان کام یہ ہے کہ آپ الیکشنز کے اندر جائیں۔ آج آپ کی پوزیشن شاید کمپیریٹیولی اتنی بری نہیں ہوگی جتنی آپ اس آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بعد جس ان پاپولیرٹی کو فیس کریں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہائی کورٹ کا فیصلہ وقتی طور پر تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، ایک بہت بڑا جشن ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ چینج ہو جائے گا ماضی کے فیصلوں کی طرح، کیونکہ جس ملک میں بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کو کروانے پڑیں اس ملک میں ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو سیریس لینا یہ ایک خوش فہمی ہے، اس سے کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔